नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे, अपने घर वालों के साथ राज़ी बरज़ा होंगे और इंशाअल्लाह बहुत आफ़ियत के साथ, सेहत के साथ, ईमान के साथ होंगे। आज हम लोग इंशाअल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 8 करेंगे ना, इंशाअल्लाह 8वां पार्ट करेंगे। तो अब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने कहा था कि हज़रत उमर की जो लोगों के साथ मियाना रवि थी और लोगों के साथ अदल था और लोगों को जैसे तख़फ़ात में ना बांटना, उनको सबके साथ सेम इक्वल का सलूक करना, वो हमने किया था ना कि खादिमों को अपने साथ बिठा के खाना खाते थे, जो वो खाते थे वही, जो खादिम को भी वही खिलाते थे ना। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे उस वक्त जब फ़ारस फ़तह हुआ था और जो है ईरान का। उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त क्या होता है, एक जो सारिया नामी एक साहबी थे, उनको भेजा था हज़रत उमर फ़ारूक ने लश्कर के लिए ना, कि तुम जाके वहाँ ईरान के ऊपर, फ़ारस के ऊपर जो है वहाँ से जाके लोगों को जैसे जिहाद करने के लिए ना, अगर उन लोग इस्लाम कबूल ना करें तो उनसे जिहाद करो। तो एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक क्या कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे। तो खुतबा देते देते अचानक उन्होंने ज़ोर से कहा ना कि ए सारिया पहाड़ की पनाह लो, ए सारिया पहाड़ की पनाह लो ना। तो लोगों को समझ में नहीं आया, जो लोग खुतबे में थे, ये कि ये बीच में इन्होंने ये क्या कहा ना, ए सारिया पहाड़ की पनाह लो। अच्छा, जब कुछ अरसे बाद वो लश्कर का कासिद आए ना, हज़रत उमर क्या करते थे कि बहुत ही अपना इंटेलिजेंस का इंतज़ाम और मेल का इस तरह का बहुत अच्छा उन्होंने रखा हुआ था। और मुख्तलिफ चौकी, जगह जगह पे चौकी थी और जहाँ पे बिल्कुल तेज़ रफ्तार घोड़े तैयार रहते थे। एक जगह आता था, फिर उधर से दूसरा वही जो ख़त होता था या जो ख़बर होती थी वो लेके दूसरा फ़ौरन वहाँ से चलता था। तो हज़रत उमर चाहते थे उनको फ़ौरन पता चले ना कि क्या हो रहा है, जो लश्कर हो रहा है। तो अगर किसी को ज़रूरत होती थी कि और आदमी आ जाएं, हमारे पास लोग कम हैं, तो लोग भिजवा देते थे, या कुछ मशवरा चाहिए होता था तो वो देते थे ना। तो वो जब लश्कर का कासिद आता था फिर बताता था ना, तो आया तो हज़रत उमर की खिदमत में कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, जब हमारे लश्कर का दुश्मन के साथ आमना सामना हुआ, हमने उनको शिकस्त दी ना, तो उसी जब हमारी लड़ाई हो रही थी उस दौरान किसी की आवाज़ आई ना, ए सारिया पहाड़ के पनाह लो, ए सारिया पहाड़ के पनाह लो। तो हम लोग पहाड़ के पीछे चले गए ना, यानी कि फिर दुश्मन पीछे से अटैक नहीं कर सकता था, हमारी बैक साइड पे पहाड़ आ गया और फिर इस तरह हमने बहुत अच्छे से फाइटिंग कर ली ना। तो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के ने हमें इस काबिल बनाया कि हमने दुश्मनों को शिकस्त दे दी। तो किसी ने कहा ना कि वो जो आवाज़ देने वाले थे वो सैयदना उमर थे। अब देखिए, अब अगर हम ये बात आज बताएंगे लोगों को, किसी को यकीन नहीं आता ना कि ऐसा हो सकता है। अभी तो देखिए फ़ोन पे हम बात कर रहे होते हैं, अब मेरी ये बात है, ये रिकॉर्डिंग है, ये आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन उस वक्त की बात देखिए, अल्लाह ताला को हज़रत देखिए कितना उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको दर्जा दिया था ना। और जब हम सोचते हैं उनको इतना दर्जा क्यों मिला, वो नबी नहीं थे, वो पैगंबर नहीं थे, लेकिन वो नबी के बात पे अमल करने वाले थे, वो नबी से मोहब्बत करने वाले थे। जब ईमान आ गया तो फिर उसके बाद उनके दिल में ईमान के अलावा और कुछ ना था। तो हमको भी, अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा दर्जा बुलंद हो, तो हम इन सब चीज़ों को, इन सारी गुड क्वालिटीज़ को इंशाल्लाह अपने अंदर अपनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो चीज़ है ना, ये एक तो क्या है, सैयदना उमर के बाद नाम जब भी आता है ना, ये उसके साथ साथ जो चीज़ आती है कि वो बहुत ज़्यादा अदल व इंसाफ वाले थे। और क़ज़ा काज़ी जो जो होता है ना, यानी कि ये एक डिपार्टमेंट होता है, क़ज़ा काज़ी, दारुल क़ज़ा, या जो है रूल ऑफ, जो है इस अदालती रूल जो होते हैं ना, जो अदालत के जो फ़ैसले होते हैं उसको कहा जाता है ना। तो आज भी उन्होंने उस ज़माने के जो फ़ैसले किए या उस ज़माने में जो बातें की उन लोगों को जो कि अदालत की कार्रवाई पे लगे हुए थे, या जो काजी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो उसमें उनकी बहुत वसी नज़र थी ना, जैसे वो बहुत विजनरी थे और बसीरत थी कि इस काम को किस तरह लेना चाहिए। तो एक उनका ख़त मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगी, जो कि उन्होंने हज़रत अबू मूसा अशरी को लिखा था ना, जिसमें उन्होंने उनको काफ़ी बातें लिखी थी। तो मैं पढ़ती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसी तरह उन्होंने लिखा था हज़रत उमर ने
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے امیر المومنین کی طرف سے عبداللہ بن قیس، یعنی ابو موسیٰ اشعری کا اسلام نام تھا، عبداللہ بن قیس کو، السلام علیکم، اما بعد، قضا ایک اہم فریضہ، یعنی جسٹس نا، قضا جسٹس، جسے لوگ ہر زمانے میں انجام دیتے رہے ہیں۔ جب کوئی مقدمہ تمہارے سامنے پیش ہو، اس کے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھو، اور جب صحیح نتیجے پر پہنچ جاؤ تو اسے نافذ کرو، کیونکہ زبانی فیصلہ بے سود ہے تا وقتیہ اسے عملاً نافذ نہ کیا جائے۔ کتنی اچھی بات ہے نا، اب اس نے کسی نے کہہ دیا یہ اس چور کو سزا دے دو، لیکن اس کو سزا ہی نہیں دی تو فائدہ کیا ہوا؟ اس آدمی نے غلط کام کیا ہے، اس کو جیل میں بند کر دو، لیکن جیل میں بند نہیں کیا تو کیا کام ہوا نا؟ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سے غور کرو۔ اور یہ جیسے دیکھیں ہم لوگ ابھی چیف جسٹس نہیں ہیں، نہ جسٹس ہیں، لیکن جب ہمارے اپنے گھر میں بھی یا ہمارے پڑوس میں بھی یا ہمارے خاندان میں بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، چھوٹے موٹے معاملات بھی آتے ہیں جس میں فیصلہ کرنا ہو دو بہن بھائیوں کا یا اپنے بچوں کا، تو سب کی باتیں سنیں، ہر ایک کی بات سنیں، کسی دوسرے کی بھی جب مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو دونوں طرف کی اپوزٹ پارٹی کے بارے میں بھی سنیں نا، اور پھر جو ہے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھیں اور سوچیں کہ روٹ کاز کیا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور جب صحیح نتیجے پہ پہنچ جاؤ تو اسے نافذ کر دو، کیونکہ زبانی فیصلہ بے سود ہے تا وقتی کہ اسے عملاً نافذ نہ کیا جائے۔ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا، اور مدع علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا ہو کے ساتھ ایک سا برتاؤ کرو، یعنی کہ ضروری نہیں جو جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے میری چوری کی ہے تو چوری کرنے، اور اس کا دعویٰ ہی ہے کہ اس نے چوری کی، تو ایسا نہ ہو کہ جو چوری کرنے والا اور چور جس کے اوپر ہے تو وہ دونوں کو، ایک کو تم زنجیروں میں باندھ کے لاؤ، ایسا نہیں، جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، جب تک صحیح بات نہ آ جائے، دونوں کے ساتھ ایک سا برتاؤ کرو، کسی فریق سے بات کرنے یا عدالت میں بٹھانے یا انصاف کرنے میں کوئی امتیاز نہ برتنا، تاکہ وہ یہ توقع نہ کرے کہ تم اس سے رعایت برتو گے، اور کمزور کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی سے پیش آؤ گے۔ کتنی اچھی بات ہے نا، یعنی ایک کو بٹھانا دیا، اور بیچارہ جو غریب آدمی ہے اس کو کھڑا رکھو، ایسا نہ کرو، دونوں سے ایک ساتھ سلوک کرو۔ پھر جو شخص دعویٰ کرے کہ جیسے کسی نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس سے گواہ مانگے جائیں، اور جو دعویٰ نہ مانے تو اس سے قسم لی جائے نا، یعنی کہ اس سے کہیں کہ گواہ لے کر آؤ، اور وہ کہے کہ اگر میرے پاس گواہ نہیں ہے تو اس سے قسم لی جائے، یعنی دو مسلمانوں کی جگہ قسم لی جائے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانی جائز ہے، بشرط کہ اس سے حرام حلال اور حلال حرام نہ ہو جائے نا۔ اب جیسے کہ کوئی آدمی چاہ رہا ہے کہ جو ہے جو کسی سے پیسے لیے اور اس کو سود پہ لے لیا، تو اب ان میں جھگڑا ہو گیا، تو یہ نہیں کہ تم کہہ دو ہاں ہاں سود لے لو کیونکہ پھر جھگڑا ختم ہو جائے، یہ نہیں نا، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی نا، بنسبت اس کے کہ حرام حلال نہ ہو جائے اور حلال حرام نہ ہو جائے۔ کل اگر تم نے کوئی فیصلہ کیا، آج اس سے بہتر فیصلہ تمہاری عقل نے تمہیں سمجھا دیا ہے تو تم اپنے فیصلے کو رد کر سکتے ہو، یعنی کہ یہ نہیں کہ اب تم کہو کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، کل تو میں نے کہہ دیا تھا کہ اس آدمی کو معاف کر دیا، آج مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کو معاف نہیں کرنا، تو اب میں کیا کروں، ساری دنیا مجھ پہ تھو کرے گی کہ اس نے غلط فیصلہ کیا، یہ نہیں نا، پہلے اپنے فیصلوں کو رد کر سکتے ہو، اس لیے کہ حق ازلی ہے، جو اصلی بات آ گئی، جو سمجھ آ گیا کہ یہ حق ہے تو وہ ہمیشہ رہے گا، اس کی طرف رجوع کرنا غلطی پہ اڑے رہنے سے بہتر ہے۔ جس مسئلے میں شبہ ہو اور تمہیں قرآن و حدیث میں نہ ملے تو اس پر غور کرو، پھر غور کرو، اس کی مثالیں اور سارے جو اس کے جو نظائر ہیں، یعنی کہ سارے جو اس کے چیزیں ہیں، سارے جو اس کے ایویڈنس ہیں، ان سب کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے قیاس کرو، سوچو نا کہ کس طرح ہوا ہے، اجتہاد سے بھی کام لو، سمجھو، لوگوں سے مشورہ لو۔ کوئی شخص اگر اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے مہلت مانگے تو اسے مہلت دو، اور اگر کوئی گواہ پیش کر دے تو اس کا حق دلوا دو، ورنہ مقدمہ خارج کر دو، اس سے شک مٹے گا اور ظلم و ستم کی سیاہی دور ہوگی۔ ہر مسلمان قابل اعتماد ہے سوائے ان اشخاص کے جنہیں کسی سنگین جرم میں درے لگائے جا چکے ہوں، یا جنہوں نے جھوٹی گواہی دی ہو، یا ولد اور نسب میں مشکوک ہو۔ تمہاری چھپی ہوئی بدعمالیوں کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں قانونی سزا سے بچنے کے لیے اس نے گواہی اور حلف ضروری قرار دیا ہے۔ خبردار تمہارے دل میں اہل مقدمہ سے خفگی، اکتاہٹ یا چڑچڑا پن پیدا نہ ہو، کیونکہ جو شخص حق اور انصاف کے موقع پر انہیں قائم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اچھی شہرت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنی نیت درست رکھی اور لوگوں کے درمیان اللہ کافی ہے۔
اور جو ان سے بناوٹی اخلاق سے پیش آیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور رحمت کی امید نہ رکھو۔ والسلام عمر۔ دیکھیں کتنے اچھے اصول تھے جو حضرت عمر نے اس خط میں مقرر فرمائے۔ آج کل کی جو مہذب قومیں ہیں یا جو کلچر یا ایڈوانس یا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کا نظام انہوں نے عدالت کا اسی پہ قائم کیا ہے کہ یہی وہ پائیدار اصول ہیں جو آج کل کے زمانے میں انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور جو زمانے کے ساتھ نہیں بدلے، اور جن کے سلسلے میں قانون کی کتابوں کی اتنی ڈھیر جمع ہے نا، اتنی قانون کی کتابیں لکھی گئی، درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں جلدوں میں لکھی گئی۔ کیا حضرت عمر نے قاضی کے آداب اور اہل مقدمہ کے بارے میں اور جو اس کے فرائض کے بارے میں بتایا وہ بہت معیاری چیز نہیں ہے؟ ضرور ہے نا، بالکل بہترین چیز ہے، تبھی لوگ آج تک فالو کر رہے ہیں۔ ان اصولوں کا حضرت عمر کی طرف سے مقرر کیا جانا حیرت ناک بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بعض مقدمات جو ہوتے تھے وہ حضرت عمر سے کہتے تھے تم ان کو ڈیل کرو کیونکہ تم زیادہ بہتر کرتے ہو، اللہ نے تمہیں بصیرت دی ہے۔ خلافت فاروقی کی ابتدائی دور میں بھی قضاء کے فرائض وہ خود انجام دیتے تھے، پھر اس لیے تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی بصیرت بہت اچھی تھی، اور جو مسئلہ ان کے سامنے یعنی حضرت عمر کے سامنے پیش ہوتا وہ اپنی بہترین معلومات سے کام لے کے اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ کیا کسی متقی اور انصاف پسند قاضی کے سوا کوئی اور یہ بات کہہ سکتا ہے جو حضرت عمر نے قاضیوں کو ہدایت دیتے ہوئے فرمائی تھی؟ اب یہ بات سنیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب مدعی اور مدعا علیہ یعنی وہ جس نے مقدمہ ڈالا ہے اور وہ جس کے اوپر مقدمہ ڈالا گیا ہے نا، دونوں تمہارے سامنے پیش ہوں تو ان سے منصفانہ شہادت طلب کرو یا واضح قسم کھانے کا کہو۔ کمزور سے اتنے قریب ہو کہ اس کا دل بڑھے اور زبان کھل جائے۔ غریب سے شفقت سے پیش آؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ اپنا حق چھوڑ کے چلا جائے گا، اور اس کا حق ضائع کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے اس سے لطف و نرمی سے بات نہیں برتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ضرور جو ہے اس کے بارے میں اور باتیں کریں گے، حضرت عمر کے فیصلے اور حضرت عمر کے زندگی کے بارے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔